کیا آپ کے علم کے اندر ہے کہ اسلامک تھیولوجی کی جو اصطلاح ہے پاکستان میں سب سے پہلے کس نے متعارف کروائی؟ جنرل یحییٰ خان۔ یہ وہی جنرل یحییٰ خان ہیں جن کے رنگین شاموں کے عیاشی کے قصے بہت مشہور ہیں۔ وہی یحییٰ خان جن کے دور میں پاکستان 2 لاکھ ہوا، لیکن یہی یحییٰ خان مذہبی جماعتوں کی آنکھوں کا تارا تھے، اور انہوں نے لیگل فریم ورک آرڈر میں جو ہے پہلی مرتبہ اسلامک ایڈیالوجی کا اصطلاح متعارف کروائی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اصطلاح اس دباؤ کے اوپر آئی ہوگی۔ پاکستان میں اس وقت مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ رنگا رنگ جو ہے ان کے مقاصد تھے، منشور تھے، لیکن ایڈیالوجی جو ہے وہ اصطلاح ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی سے منسوب ہے، اور انہی کا انفلوئنس جو ہے وہ آیا، اور یہ وہ جماعت اسلامی تھی جو اتحادی تھی جنرل یحییٰ خان کی، اور جس نے پہلی مرتبہ یحییٰ خان کو مرد مومن مرد حق کا لقب دیا۔ بعد میں جماعت اسلامی نے یہی لقب یحییٰ خان سے لے کے جنرل ضیاء الحق کو بھی دیا تھا، اور اس کے پیچھے نعرے لگاتی رہی، اور جو جماعت اسلامی ہمیشہ ہی اسی طریقے سے ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو ہے مل کے ان کے یہ استعمال ہوتے رہی، اور ان کو استعمال کرتے رہی پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے۔ چلیں، یہ اسلامک ایڈیالوجی کا ٹرم ایک سیاسی ٹرم ہے بنیادی طور کے اوپر، اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرنے کی تو ضرورت ہے، لیکن یہ پہنچی کہاں بات، جبکہ قرارداد مقاصد میں جب یہ طے ہو گیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے، اور پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون جو ہے قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، تو یہ پھر ضرورت کیوں پیش آتی رہی کہ بار بار جو ہے وہ مزید ان اصطلاحوں کے گرداب کے اندر جو ہماری انٹیلیجنشیا، ہماری ریاست، ہماری اشرافیہ، وہ اس گرداب میں پھنسی رہی، اور نئی نئی اصطلاحات وہ لے کے آتے رہی، اور آخر کے کار اس کو اسلامک ایڈیالوجی کے اوپر جو ہے، اور پھر یہی بنیاد بنی کہ پاکستان کے اندر جو پہلی مسلمان کی ڈیفینیشن جو ہے 1973 کے جو ہے آئین کے اندر شامل ہوئی۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ریاست کی ساخت کے ساتھ تھا، اور یہ اس ساخت کے لیے تھا جو ایک تو پاکستان کے اندر آنے والے رہنے والے جو مسلمان تھے وہ ایک انصاف پر مبنی معاشرہ چاہتے، جہاں پہ ان کو تمام وہ حقوق حاصل ہوں، جہاں پہ وہ اپنی مذہبی عبادات پریکٹسز کر سکیں اور اپنے نظام زندگی کو امپلیمنٹ کر سکیں، اس کے مطابق زندگی میں۔ یہ بڑی جائز اور سادہ سی خواہش ہے جس کو ریاست کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پہ 2 تضادات ہیں۔ ایک تو اس کی اشرافیہ جو تھی، اس کے ذہن کے اندر جو مذہب کا تصور تھا وہ بالکل مختلف تھا جو ہماری مذہبی قیادت کے ذہن کے اندر اس وقت تھا۔ بالکل متضاد تصورات تھے اسلام کے اور اسلامی ریاست کے، اور بائی دا وے کہ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا کے اندر جو ہے ابھی کوئی اسلامک اسٹیٹ نامی چیز جو ہے، نیشن اسٹیٹ نامی چیز جو ہے کوئی وجود میں نہیں آئی تھی، اور سٹرگل کر رہے تھے، اور پاکستان ہی پہلی ایک ایسی مسلم ریاست تھی۔ ترکی ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک تبدیلی کا عمل ہوا تھا، اور پاکستان کے بعد انڈونیشیا اور ترکی یہ بھی تھے، لیکن ان کے پروسیسز بالکل مختلف تھے، اور نیشن اسٹیٹ بننے کا جو پروسیس تھا پاکستان کا وہ بالکل مختلف تھا، اس کی کیمیا اس کی بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ تو اس میں ایک تضاد تھا، اور وہ تضاد جو ہے بار بار کھل کے سامنے آتا، اور اشرافیہ جو ریزسٹ کرتی رہی مذہبی جو کلرجی اور ایک آرتھوڈاکس ریاست کا جو تصور تھا اس کو ریزسٹ کرتی رہی، اور جب آئلی قوانین آئے اور فیملی لاز 61 میں ایوب نے متعارف کروایا، جب تحریک شروع ہوئی تو ایوب نے اس کو ریزسٹ، اور ایوب کے دور میں ہی مولانا مودودی کو جو ہے جیل میں جانا پڑا۔ یہ تمام واقعات تو ہیں، لیکن جب ایوب کو ضرورت پڑی فاطمہ جناح کے خلاف تو انہوں نے مولویوں کو استعمال کیا، اور یہ فتوے دلوائے کہ اسلام میں جو کوئی عورت حکمران نہیں ہوگا،
اور یہ وہی فتوے تھے جو بعد میں جو ہیں بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کی جو باقی پروردہ سیاسی جماعتیں تھیں ان دنوں اسلامی جمہوری اتحاد اور میاں نواز شریف ظاہر ہے کہ ان کی آنکھوں کا تارا تھے، تو انہوں نے وہی آرگومنٹ ان کے خلاف اس بے نظیر بھٹو کے خلاف بھی استعمال کیا۔ لیکن یہ جو اسلامی نظریاتی ریاست کا جو تصور ہے، اسلامک ایڈیولوجی کا جو انکارپوریٹ ہوا پاکستان کی لیگل اور ڈکشن کے اندر اور کانسٹیٹیوشنل ڈکشن کے اندر اور سیاسی پروسیس کے اندر، یہ دو طرح کا تھا۔ ایک تو یہ وہ کلمینیشن پوائنٹ تھا، اشرافیہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ قائل ہو گئی تھی علماء کرام کے جو مذہبی طبقے کے نقطہ نظر کے مطابق، اب وہ اس سٹیج کے اوپر آ گئی تھی جہاں پہ اس نے یہ طے کر لیا کہ اب مذہبی طبقے سے ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آگے جانا پڑے گا۔ اس کی ایک بنیاد تو 73 کے اندر ہم نے کہا مسلم کی جو مسلمان کی تعریف، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ اس وقت مشرقی پاکستان میں جو زبان اور نیشنلزم کے نام پہ تحریک چل رہی تھی، اور مغربی پاکستان میں ون یونٹ کے خلاف جو تحریکیں چل رہی، اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ بہت خوفزدہ تھی۔ اس کو لگا کہ اب جو ہے جو ایک چیز جو ہے بچا سکتی ہے وہ اسلام ہی بچا سکتا۔ اگرچہ یہ تصور 56 کے آئین میں بھی تھا اور ایوب نے بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کی، لیکن چونکہ ان کا کوہیژن کا کانسیپٹ جو بالکل ڈیفرنٹ تھا کہ کیسے یہ ریاست ایک اکٹھا ایک مذہب کے نام پہ رکھتے، اور پاکستان کی جو اشرافیہ نے ہمیشہ یہ اوائڈ کیا، اس سے بھاگنے کی کوشش کی کہ مشترکہ مفادات بھی جو ہے ہمارے جو وہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی ایک نئی ریاست کی بنیاد بن سکتے ہیں، جس میں سب کے حصہ طے ہو، ان کی شناختیں جو محفوظ ہوں، ان کا کلچر محفوظ۔ اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ سب ایک مسلمان یہاں پہ میجورٹی میں تھے، اور وہ انہی کی حکمرانی ہوتی، اور قرارداد مقاصد جو ہے پریمبل کے طور کے اوپر وہ آئین کے اندر شامل رہے۔ لیکن یہ بنیادی طور پہ وہ نقطہ تھا کہ اس پاکستان کا سٹریس بہت زیادہ تھا، اور یہ کہ ریاست نے یہاں پہ آ کے فیصلہ کیا کہ اب آگے کی سمت کیا ہوگی، اور اس کو جو انتہا تک پہنچایا وہ جنرل ضیاء الحق نے پہنچائے۔ اور بھٹو صاحب نے کوشش کی ریزسٹ کرنے کی، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی پالیسی اپیز کی بھی رکھتے تھے اور کنفرنٹریشن کی بھی تھی۔ وہ مطالبات مذہبی طبقے کے بھی مانتے رہے، کہیں کہیں پہ ان کو ریزسٹ بھی کرتے رہے۔ شراب کے اوپر پابندی ہے، جمعے کی چھٹی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ پاپولر اقدامات کر کے وہ سمجھتے رہے کہ وہ مذہبی طبقے کو خوش کر دیں گے، لیکن وہ ممکن نہیں تھا کہ جس قسم کی ریاست وہ دیکھنا چاہ رہے تھے وہ ایک بالکل مختلف ریاست تھی، اور بھٹو صاحب کے ذہن کے اندر بالکل ایک مختلف قسم کی ریاست آت پہنچی ہے۔ تصور ریاست کی یہ جو ایک عام مذہبی عالم کے ذہن میں ریاست کا تصور کیا فیصلہ لے رہا، ایک عام آدمی کے ذہن میں ریاست کا تصور کیا تھا، اور جو ہماری حکمران اشرافیہ تھی اس کا کیا تھا۔ تو تین تصور جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے ایک دوسرے سے کمپیٹیبل کہیں پہ اور متضاد بھی رہے ہیں، اور پیراڈاکس ان کا ہمیشہ سے آپس میں بنتا رہا۔ عام آدمی کا تو تصور یہ تھا کہ ایک پرامن معاشرہ ہو جہاں پہ وہ اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، ایک سادہ سی زندگی ہو، نارمل سی زندگی ہو۔ لیکن جو ایک ملا کا مذہبی ریاست کا خواب تھا، وہ آپ سمجھیے کہ وہ ویسے ہی تھا جیسی ایران کی رجیم 79 کے انقلاب کے بعد تھی، اور ابھی تک ویسی ہے، لیکن اس جو شدت اس میں اس وقت تھی، اس قسم کی ایک ریاست کا خواب، یا طالبان کا پہلا دور، یا اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کے ساتھ ابھی تک کا دور۔ یہ تصور ایک مذہبی آدمی کی ریاست کا ہے جس میں سختی ہے، جس میں نرمی نہیں ہے، جس میں سہولتیں نہیں ہیں، بلکہ مذہبی قوانین کا جو ہے وہ نفاذ ہے، اور کہ اس میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ اقلیتیں جو ہیں ان کے لیے جو ہے بالکل الگ سے پیراڈائم ہے چیزوں کو دیکھنے کی ہے، اور جو ریاست ہے
حکمران اشرافیہ، اس کے لیے مذہب اس سے دونوں سے ہٹ کے ایک چیز اس کے لیے رہا۔ وہ سمجھتی رہی کہ مذہب کے ذریعے ہم گلو کر دیں گے اس قوم کو، اور جو ہے یہی جو ہے اس پہ وحدت کو برقرار رکھنے کا، متحد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اس کا بنیادی واحد مقصد ہے۔ اسلامائزیشن مذہبی جماعتوں کے لیے ہمیشہ سے ترجیح رہی ہے۔ یہاں پہ ظاہر ہے کہ اس میں کہیں پہ ان کے بہت ساری جگہوں کے اوپر مفادات آ کے مل بھی جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ آ، اس کے بعد ان کے مفادات الگ بھی ہوتے رہتے۔ تو مذہبی جماعتوں کی پوری جو اٹھان ہے، تحریکوں کی اٹھان ہے، وہ ایک خاص مذہبی ریاست کے تصور کے لیے رہی ہے۔ اور وہ ریاست کا تصور ایک تو موٹے لفظوں میں ہم نے بتایا کہ وہ کیا ہے، وہ ہم ویژولائز کریں تو کس قسم کی ریاست ہوگی۔ لیکن پاکستان کے اندر چونکہ یہ پروسیس جو ہے بالکل ڈیفرنٹ اور یونیک قسم کا ہے۔ مذہبی جماعتوں کے اوپر اب ہم آتے ہیں کہ وہ ان کا تو ریاست کا اور سماج کا تصور جو ہے، وہ کیسا سماج کیسا ہو، تو وہ بھی کوئی ایسا نارمل سماج ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس میں ایک آدمی جو ہے، عام آدمی کو اتنی ہی آزادی ہو اپنے کلچر کو سیلیبریٹ کرنے کی، جتنی جو ہے وہ ایک مذہبی آدمی کو مذہب کو سیلیبریٹ کرنے کی۔ ظاہر ہے نظریہ جہاں پہ آئے گا، ایڈیولوجی جہاں پہ آئے گی، تو وہاں پہ بہت ساری قدغنیں ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے قدغنیں بڑھتی چلی جاتی۔ ہمیں اسٹرکچرز کو دیکھنا ہوگا کہ مذہبی ریاستوں کی اسٹرکچرز کیا رہے۔ دیکھیے، دو طرح کی مذہبی جماعتیں پاکستان کے اندر ابھی بھی ہیں، اور جب پاکستان بنا تو تب 5 بڑی مذہبی جماعتیں تھیں پاکستان میں۔ چھوٹی موٹی ہوں گی، لیکن وہ 5 بڑی مذہبی جماعتیں کون سی تھیں، ان کے ناموں سے پتہ چل جائے گا کہ جمعیت علماء ہند تھی، وہ پاکستان بننے کے بعد جمعیت علماء پاکستان بن گئی۔ ظاہر وہ دیوبند نقطہ نظر کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ پھر تھی جمعیت علماء پاکستان، یہ جو ہے بریلوی نقطہ نظر کو ریپرزینٹ کرتی تھی۔ ان کی آل شیعہ آل انڈیا شیعہ کانفرنس جو تھی، وہ بعد میں آل پاکستان شیعہ کانفرنس شیعہ اس میں تھا، اور اس میں جمعیت اہل حدیث تھی، ظاہر ہے کہ شیعہ نقطہ نظر کی تھی۔ 5ویں جماعت تھی جماعت اسلامی، پیور اسلامائزیشن کی ایک جماعت۔ اچھا، یہ بھی ہمیں فرق سمجھنا پڑے گا کہ اسلامائزیشن جو ہے وہ ہے کیا۔ اسلامائزیشن ایک کانسیپٹ ہے، اصطلاح ہے، جو استعمال ہوتی ہے ایک ایسے عمل کے لیے، سیاسی عمل کے لیے، جس میں آپ سیاسی اسلام کو انفورس کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اسلامائزیشن اور پولیٹیکل اسلام کی جو تحریکیں ہیں، یہ برادرہڈ کے ساتھ یہ بالکل جدید تحریکیں ہیں، جن کے متعلق ہم نے رشید رضا کی بات کی تھی کہ کہاں سے وہ شروع ہوئی۔ تو اس سے ہٹ کے ہم اس کو وہاں سے اس سے ڈیٹیچ کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اسلامائزیشن کی ایک پوری تحریک کی، اور یہ شروع میں آپس میں مذہبی جماعتیں بہت یہ آپس میں لڑتی رہیں۔ اس دور میں احرار بھی تھے، یہاں پہ خاکسار بھی تھے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی تحریکیں تھیں۔ اچھا، ان کے یہ 5 کی 5 جو جماعتیں ہیں، ان کے سارے سیاسی اہداف، یہ سیاسی جماعتیں تھیں اور سیاسی مقاصد کے لیے بنی تھی، اور یہ چاہتے تھے پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہو۔ وہ ہو کیسے، یہ چیزیں جو ہیں ابھی بہت مبہم تھی، ابہام کے اندر تھی۔ اچھا، یہ ایک طرح کی تو یہ سیاسی جماعتیں ہوں۔ ایک اور طرح کی جماعتیں وہ ہمیشہ سے مسلم سماج کے اندر رہی ہیں، اور اسی طرح کی تحریکیں جو ہے ہندو سماج کے اندر بھی رہی ہے، دنیا کے ہر سماج کے اندر ہوتی ہیں۔ وہ ہوتی ہے اصلاح کی تحریک، وہ ہے جیسے تبلیغی جماعت، کہ مذہب کے ذریعے کردار کے اندر اصلاح، کہ بنیادی آپ کو اسلام کے تصورات پتہ ہوں، 6 نمبر آپ کو پتہ ہوں گے تبلیغی جماعت کے، کہ وہ بنیادی طور پہ ہیں کیا، کلمہ ہے، نماز ہے، والدین کا احترام ہے، مہمانوں کی خدمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو ہماری سوشلائزیشن جو ہے، یہ اس کے ارد گرد وہ تحریک یہ تبلیغی جماعت کی۔
اور وہ دیوبندی مسلک کے اندر زیادہ تھا۔ اسی طریقے سے جو بریلوی جو مکتبہ فکر کے اندر اور شیعہ مکتبہ فکر کے اندر جو تھی صوفیانہ تحریکیں اور خانقاہ ابھی تک مضبوط تھی، اور سندھ میں، پنجاب میں خاص طور کے اوپر، اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں خانقاہ بڑی مضبوط، اور وہ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بریلوی مسلک سے تھا، تو تبلیغی جماعت جو ہے وہ دیوبندی مسلک سے تھی، اور اہل حدیثوں کی کہ ہاں بھی اس طرح کی تبلیغی عنصر ان کے ہاں پہ بھی رہا۔ اب یہ دو طرح کی تحریکیں یہ چلتی رہی ہیں اپنے ساتھ، اور سیاسی تحریکیں بنتی رہی، اور یہ دونوں الگ دھاروں کی طرح پاکستان کے اندر رہی ہیں ایک لمبے عرصے تک، اور جب تک کہ یہ 71 میں آ کے جب اسلامک ایڈیولوجی کی اصطلاح متعارف نہیں ہوئی، اور اس دوران میں یہ بھی ہوا کہ یہ جو مذہبی جماعتیں تھیں، سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے 22 نکات بھی بنائے، کیونکہ ان کا اتفاق نہیں تھا کہ کس قسم کی اسلامی ریاست ہونی چاہیے۔ 22 نکات میں انہوں نے کہا، اس اعتراض کا جواب دینے کی کوشش کی آ، اے، کہ جی یہ ہم فرقہ واریت کا شکار ہے، انہوں نے کہا ہم تو متفق ہیں، یہ ہمارے متفقہ نکات ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہم متفق ہیں، اور ابھی بھی بعض غش سنائی دیتی ہے، اور یہ بنیادی طور کے اوپر احمدیہ تحریک کے خلاف بھی تھے، اس کو انہوں نے نکال کے جو ہے باقی جو مسالک تھے انہوں نے آپس میں اتفاق کیا کہ اس قسم کی ریاست ہوگی۔ لیکن یہ اختلاف کو اتنا سادہ اور آسان نہیں تھا، یہ بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا، اور انہوں میں پھر ایک ہر مسلک کے اندر جو ہے اپنی شناخت کی تحریکیں ابھرنا شروع ہوئیں۔ اور یہ دیکھیے کہ یہ شناختی تحریکیں بننا کب شروع ہوئیں؟ یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بننا شروع ہوئی۔ یہ شناختی تحریکیں کیا ہیں؟ یہ فرقہ وارانہ تنظیمیں جو ہے، سیکٹیرین آرگنائزیشن، یہ بنیادی طور پہ مسلک کی شناختی جماعتیں ہیں۔ سلسلہ تو ظاہر ہے شیعہ جس وقت ایران کے اندر پوری ٹرانزیشن چل رہی تھی، شاہ کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی، تو شیعہ ایجوکیٹڈ جو تھی، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے، لاہور سے، پنجاب سے بڑی انسپائرڈ تھی، تو ISO یہاں پہ بن گئی۔ اسی کے پھر جب ضیاء الحق صاحب نے اسلامائزیشن شروع کی اور اسلامی معیشت کا نعرہ لے کے آئے، اور اس میں زکوٰۃ، عشر جو آرڈیننس بھی لے کے آئے اسی کے تحت، تو شیعہ نے ظاہر ہے اس کو ریجیکٹ کیا۔ تحریک نفاذ شریعہ تحریک جعفریہ بن گئی، ریزسٹ کیا کہ شیعہ کا تصور زکوٰۃ کا وہ اور خمس کا بالکل علیحدہ ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے سنی تنظیمیں بننا شروع ہوئی، اور کراچی جو ہے اس کا پہلا محاذ بنا، اور جھنگ جو ہے دوسرا محاذ بنا۔ یہ پہلی جو ہے وہ ڈویژن تھی۔ کل ہم ڈسکس کریں گے کہ انہی سیاسی تحریکوں کے اندر، مذہبی سیاسی تحریکوں کے جو تین جو پریولنٹ رجحانات ہیں وہ کیا تھے۔ تو جڑے رہیے نیریٹیوز عامرانہ کے ساتھ۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ سلسلہ ہے پاکستان میں مذہبی جماعتوں کی ساخت کو سمجھنے کے لیے اور ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے۔